بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سلفی منہج کی حقیقت جو دراصل سلفی دعوت کے اصول پر مشتمل ہے، اس سلسلے میں ہم نے آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مدد سے 5 اصول دعوت کے پڑھ لیے ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سلفی دعوت کے اصولوں کے سلسلے کا آخری حصہ، چھٹا اصول ہمارے سامنے ہے، اور یہ بھی بہت ہی زیادہ بنیادی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سلفی دعوت، سلفی مشن، سلفی علماء اور اسی طرح سے اس راہ کے تمام قسم کے لوگ اور ہر طرح کی سرگرمیاں، تعلیمی، تربیتی، دعوتی، اصلاحی، اسی نقطے پر مرکوز ہیں، اور وہ مسئلہ ہے فرقہ واریت اور مسلکی انتشار، فرقہ بندی، ٹکڑے دھڑے، احزاب، فرق یا ایسے ہی گروہ۔ جماعت نہیں کہنا چاہیے، جماعات نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جماعت جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ جماعت وہ ہے جو اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر، سنت پر، اور ایسے ہی سلف صالحین حضرات صحابہ کرام، تابعین، خیر القرون کے نقش قدم پر جمے اور اسی پر مضبوطی سے ڈٹی رہے، اس کا نام جماعت۔ تو وہ ایک ہی ہے، اور جو اس پر نہیں ہے، اس راستے پر، وہ سارے کے سارے فرق ہیں، سارے کے سارے احزاب ہیں، ٹولیاں ہیں، گروہ ہیں، دھڑے ہیں، فرقے ہیں۔ اس لیے صحیح تعبیر یہی ہے کہ جماعت کا لفظ سنگل ہی استعمال ہو اور اصل کے لیے استعمال ہو، اس اصل سے ہٹنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جماعت کے لفظ سے نہ یاد کیا جائے۔ لیکن ہماری اور آپ کی زبان اردو ہے، اور اس میں عام طور پر جہاں بہت سارے الفاظ زبان زد ہیں، انہی میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے کہ ہم بہت سارے فرقوں کو بھی جماعت کہہ دیتے ہیں، تو وہ تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن اصل یہ کہ فکر اور عقیدہ یہ طے ہونا چاہیے کہ جماعت اسے کہے جانے کا حق نہیں ہے، اور جو اس راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں وہ جماعت حقیقت میں نہیں ہے۔ تو راستہ ایک ہے، اور اس راستے پر چلنے والے لوگ ہی جماعت، نہ ایک سے زیادہ صحیح اور حق راستے ہیں، نہ ہی ایک سے زیادہ کوئی جماعت۔ تو صراط واحد لا عشرات، جماعت واحدۃ لا جماعت، ایک ہی جماعت ہے، جماعتیں نہیں ہیں، اور ایک ہی صراط ہے، صراط مستقیم، بہت سارے صراط، بہت سارے راستے نہیں ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے یہاں بھی بات آئی ہے کہ علامہ شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی حافظہ اللہ و شفاہ کی اس سلسلے میں مستقل کتاب ہے، جس میں انہوں نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ جماعت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ اردو میں اپنی بات چیت میں کہتے ہیں نا، اسلامی جماعتیں، مسلم جماعتیں، یہ ایک تعبیر ہے، اس کا معنی اصل میں فرقے ہی ہیں، اسلام سے نسبت رکھنے والے فرقے۔ اور اس میں وہ شبہ بھی جو عام طور پر لوگ پیش کر دیتے ہیں، اس کا بھی ازالہ ہو جانا چاہیے اور ہوتے رہنا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ پچھلی قومیں 71-72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب اس روایت کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، تو آپ 73ویں کو کیوں کہتے ہیں کہ فرقہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب اسی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ہی الجماعہ، وہ جماعت ہے۔ تو اس ایک کو جماعت کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ جماعت ہے، وہ فرقہ نہیں ہے۔ حق پر جمنے کی وجہ سے وہ جماعت، حق پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ
जमात है। इसलिए ये शुबा ख़त्म हो जाना चाहिए। लोग पहले हिस्से को लेते हैं और इस्तिदलाल करते हैं और हदीस के आखिरी हिस्से को जो खुलासा है पूरी रिवायत का उसे छोड़ देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तहियल जमा, जो एक जन्नत में जाने वाला फ़िरका है वो कौन है? वो जमात है। यानी चूंकि वही हक पर जमे रहने वाला है इसलिए वो जन्नत में जाएगा। तो हक पर जमने की वजह से, हक पर डटे रहने की वजह से, हक पर इकट्ठा होने की वजह से उसे जमात कहा जाता है। जमात इस माने में नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं, गैदरिंग है, ग्रुप है और एक कसरत है, ज़्यादा लोग हैं, भीड़ है, इसलिए उसको जमात नहीं कहा जाता है। बल्कि जमात लिज्तिमाइहिम अलल हक, हक पर इज्तिमा, इकट्ठा होने की वजह से, वो हक पर इकट्ठा है, हक पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, इसलिए उनको जमात कहा जाता है। और उसकी मज़ीद वजाहत उस रिवायत से होती जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ज़रा और ज़्यादा वाज़ेह और तफसीली जवाब दिया है। इस एतबार से हम कह सकते हैं कि आपने फरमाया था हिया मा अना मिसली मा अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी, जो बिल्कुल उसी राह पर है जिस रास्ते पर आज मैं और मेरे सहाबे किराम हैं। तो मैं जिस रास्ते पर हूं, मेरे सहाबा जिस रास्ते पर हैं, बिल्कुल उसी पर रहने वाले लोग जमात हैं। इससे भी मसला निकल गया कि नहीं निकल गया कि भला जिस रास्ते पर अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नबी के असहाब हैं उस रास्ते पर रहने वाले जहन्नम में कहां जाएंगे? 72 जहन्नम में जाएंगे ना, एक जन्नत में जाएगा। और वो एक जन्नत में जाने वाला कौन है? बिल्कुल उसी रास्ते पर चलने वाला जिस पर आप हैं और आपके असहाब हैं। तो यही है असल में जमात का माना। जमात का माना भीड़ भाड़, गैदरिंग नहीं है। उस रास्ते पर चलने वाले जिस पर अल्लाह के नबी और आपके सहाबा हैं उस पर चलने वाले जमात हैं। और इससे यह मसला भी वाज़ेह हो गया कि यही असल माना है जमात का, गैदरिंग का माना शामिल ही नहीं इसके अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी कौम गुमराही पर चली जाए, गुमराही की राह पर चले और एक फर्द, दो फर्द, चंद एक उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हक पर चलते रहें। तो जो हक पर मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी पर होंगे, वो एक आदमी भी हो, दो आदमी भी हो, चार आदमी भी हो, या आखिर में एक आदमी भी अगर हो तो भी वही जमात कहलाएगा। इससे मालूम पड़ता है कि जमात भीड़ का नाम है ही नहीं, हक पर रहने का नाम जमात है। चाहे वो एक आदमी की ही क्यों ना हो जमात, एक आदमी भी क्यों ना हो वही जमात है। और इसकी बहुत सारी बातें हैं। खैर इसमें अभी इस मसले पर यहाँ लम्जी बात तो नहीं कर सकते क्योंकि आज हमें इस छठे उसूल के दोनों पहलुओं पर मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। तो एक है तहज़्ज़ुब, फ़िरक़ावारियत, और एक है मजहबी, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं मसलकी, धड़बंदियाँ, टुकड़े। ये है मसला। सलफ़ी दावत का उसूल क्या है, सलफ़ी मज़हब की, सलफ़ी मनहज की हकीकत क्या है, इसका बाइकाट करना, इसका बाइकाट करना। फ़िरक़ावारियत की कोई गुंजाइश नहीं है। और अंदर, इस्लाम के अंदर शख्सियतों के पीछे चलकर अलग अलग रास्ते बना लेना, अलग अलग शख्सियतों से जुड़ करके उनके लिए तासुब बरतना, इसकी भी इस्लाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। सलफ़ी मनहज के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये मसला हमें आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने रखना है। इन दोनों का खुलासा मैं सरसरी तौर पर आपके सामने रखूँगा। और ये बात मुसन्निफ़ ने बहुत तफसील से बयान की है, तकरीबन 30-32 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये बात। तो हम लोग इसका निचोड़ और ख़ुलासा पढ़ लेंगे और मैं समझता हूँ कि उतनी बात हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि इस सिलसिले की बहुत सारी बातें अक्सर व बेशतर होती भी रहती हैं, आती भी रहती हैं, ज़िम्नन भी आई हैं। तो यहाँ पर एक बात यह है, इस्लाम के अंदर एक ही फ़िरक़ा है। अच्छा, जमात की बात आई है यहाँ पर, उसे भी वाज़ेह करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ किताब के अंदर जिस सियाक़ में, जिस तनाजुर में बात हुई है जमात के माने के हवाले से कि फ़िरक़ा वारियत नहीं है, इस्लाम में जमात है, ये जो बात बयान की गई है, इसका पस मंज़र जो लिखा, जिस पस मंज़र में बात लिखी हुई है वो इस्लामी निज़ाम और इस्लामी हुकूमतों के तनाजुर में बात लिखी हुई है। और इससे पहले बात हो चुकी है कि जमात का माना कई अंदाज से होता है, कई तरह से होता है और कई पहलुओं से होता है। तो जमात का एक माना तो आपके सामने आ गया, वो क्या है? हक पर डटना, तौहीद पर रहना, सुन्नत पर रहना, नबी के सहाबे किराम की फ़िक़्ह पर, फ़हम पर रहना, है ना, उसी राह पर डटे रहना जिस राह पर हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने छोड़ा है, कुरान, सुन्नत और अपने सहाबे किराम का की फ़हम और उनका
मनहज और उनका रास्ता, इसी का नाम जमात है। दूसरा माना जो जमात का है वो ये है कि इस्लामी निज़ाम हो, मुसलमानों का हाकिम हो, उसका नाम खलीफा रखा जाए, बादशाह रखा जाए, हुक्मरान रखा जाए, है ना, सदर रखा जाए, प्रेसिडेंट रखा जाए, जो भी नाम रखा जाए, इससे कोई बहुत ज़्यादा बहस नहीं है। एक निज़ाम हो एक मुल्क का, उस मुल्क का हाकिम मुसलमान हो, तौहीद सुन्नत की राह पर चलने वाला हो, गुनाह के काम कर सकता है, वो गुनहगार हो सकता है, इंसान है तो गुनाह करेगा, छोटे गुनाह बड़े गुनाह करता हो, लेकिन उसका अकीदा तौहीद का हो, शिरक ना हो, उसके यहाँ बिदातें ना हो, नफ्स परस्ती ना हो, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर कायम हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के असहाब ताबईन तबे ताबईन का जो फ़हम है अल्लाह ताला के दीन के सिलसिले में, उसे वो असालत और बुनियादी हैसियत देता हो, समझता हो, वही उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन और निज़ाम हो। इस अंदाज से कोई मुल्क चल रहा हो। अब इस मुल्क की जो रियाया है, इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी जो आबादी है, ये तमाम के तमाम अपने उसी इमाम, हाकिम, बादशाह, खलीफा, अमीर, वली अमर, सदर, जो भी कह लें आप, उसके साथ ही पूरी रियाया रहे, उसके साथ ही पूरी रियाया रहे, उसके खिलाफ वर्जी ना करे, उससे धड़बंदी ना करे, उसके हाथ पर बैत हो गई, उसे इमाम तस्लीम कर ले, उसे खलीफा तस्लीम कर ले, बादशाह तस्लीम कर ले, करचे उसके यहाँ बहैसियत इंसान गुनाह के काम भी हो, छोटे गुनाह भी हो रहे हो, बड़े गुनाह भी हो रहे हो, 1 गुनाह 2 गुनाह 10 गुनाह 100 गुनाह हो रहे हो, लेकिन है वो जब तक मुसलमान इस्लाम से बाहर नहीं निकला, कुफ्र में नहीं गया, शिरक में नहीं गया, है ना, इस दायरे इस्लाम से बाहर नहीं गया, तब तक उसकी इताअत, उसकी फरमाबरदारी, उसके साथ में रहना, उसका ताउन करना, उसका सपोर्ट करना, उसके लिए दुआ करना, अगर कोई कमी बेशी गुनाह का काम है तो तन्हाई में अगर नसीहत कर सकता है तो उसे नसीहत करना, समझ रहे, लोगों के दिलों को उस पर जोड़ना, जो लोग इधर उधर की बातें करते हो उनको समझाना बुझाना कि ये जो तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो इसके खिलाफ, याद रखो अगर ये हाकिम अपने गुनाहों के बावजूद भी अगर हमारा जिम्मेदार न रहे तो इस मुल्क का न जाने क्या हाल हो जाएगा, न अमन बाकी बचेगा, न अमान बाकी बचेगा, न फ़राइज़ बाकी रहेंगे, न हुदूद बाकी रहेंगे, न इज्जत बाकी रहेगी, न माल बाकी रहेगा, समझ रहे, ये समझाने की ज़रूरत है। ये माना है जमात का दूसरा माना क्या है जमात का, ये इस्लामी निज़ाम हो, हाकिम हो तो उसके साथ में रहना। हाँ, यहां पर एक नुक्ते की वजाहत करके मैं आगे बढ़ूंगा, वो नुक्ता ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इताअत अपने हाकिम की, वली अम्र की, है ना, जो मुसलमानों का वली अम्र है, और उसकी इताअत जब तक वो अल्लाह की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म देगा तब तक उसकी इताअत की जाएगी। यहां गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। गलत फहमी क्या है? गलत फहमी यह है कि अल्लाह के नबी की हदीस का माना यह नहीं है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, इताअत तो भलाई के काम में की जाएगी, नेकी के काम में की जाएगी। ला ताअत ली मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में किसी की इताअत फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। ठीक है, ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारे अंदाज में, बहुत सारे अल्फाज में आई हुई हैं और सारी रिवायतें इसी नुक्ते पर मरकूज हैं। अब जब तक इताअत का हुक्म देगा तब तक उसकी बात मानेंगे, जब गुनाह और मासियत का हुक्म देगा तो उसकी बात नहीं मानेंगे। इस माने को समझने की जरूरत है। इसका माना क्या है? हाकिम मुसलमानों का वली अम्र है, उसने गुनाह के काम का हुक्म दे दिया कि ये काम करो, शराब पियो, तो क्या कहना है? हुक्म क्या अल्लाह के नबी का? गुनाह के काम में उसकी इताअत नहीं की जाए। याद रहे, इस गुनाह के काम में जिसका वो हुक्म दे रहा, इसमें उसकी इताअत नहीं की जाएगी, लेकिन इसके अलावा जितनी चीजों का वो हुक्म दे रहा है और वो इताअत के काम है, उसमें उसकी इताअत की जाएगी। ये माना कोई ना समझे कि अगर उसने किसी नाफरमानी का हुक्म दे दिया तो उसकी इताअत से निकल जाया जाएगा। ये माना नहीं है इसका कि इसने क्यों नाफरमानी का हुक्म दिया, क्यों गुनाह का काम करने के लिए कहा, इसलिए अब इसको हमें हाकिम मानना ही नहीं है, इसकी कोई बात नहीं माननी। ये माना नहीं है इसका। इसका माना क्या है? जिस गुनाह का काम वो करने के लिए कह रहा है वो गुनाह का काम है, अल्लाह की नाफरमानी का काम है, उस काम में उसकी इताअत नहीं करनी है। बस बकिया सारी बातें उसकी जो इताअत की हैं, नेकी की हैं, खैर की हैं, भलाई की हैं, उसमें उसकी इताअत करनी है।
اور اس ایک کام میں، دو کام میں جو بھی ہے وہ اکا دکا، اس میں جو گناہ کا کام ہے وہ اس کا حکم دے رہا ہے، تو ہمیں اس کی بات تو نہیں مانیں گے، اطاعت تو نہیں کریں گے کہ چلو اب گناہ کا کام کریں، یہ تو نہیں کریں گے، لیکن بقیہ تمام چیزوں میں اس کی اطاعت کریں گے۔ یعنی اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اطاعت سے نکل جایا جائے، اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں اس کی اطاعت نہ کی جائے، اس بات میں اس کی اطاعت نہ کی جائے، لیکن بیعت باقی رہے گی، اس کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ رہے گا، اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے صاف صاف کیا فرمایا؟ جہاں یہ فرمایا ہے کہ کسی کی اطاعت، کسی کی فرمانبرداری اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی، اطاعت کے کام میں ہی اطاعت کے کام، نیکی کے کام میں ہی اس کا کہا مانا جائے گا، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَةٍ، کوئی بھی شخص اپنی ہاتھ کو اطاعت سے نہ کھینچے، اطاعت باقی رہے گی۔ ہاں جس گناہ کی بات کا حکم دے رہا اس میں ہم مانیں گے نہیں، یعنی وہ کام گناہ کا کام نہیں کریں گے، البتہ اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ گناہ کے کام کا حکم حاکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے، ٹھیک ہے۔ تنہائی میں اس سے اگر ہم مل کر کے بالکل خلوت میں، تنہائی میں ایک دم کانو کان، کسی تیسرے کو خبر نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، تنہائی میں اس سے مل کر کے، اور وہ بھی نام کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، جگہ جگہ بیان کرنے کے لیے کہ میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، مانا نہیں مانا، یہ سنانے کے لیے نہیں، اللہ واسطے تنہائی میں اس سے مل کر کے خلوت میں، وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ وَلْيَخْلُ بِهِ، اس کا ہاتھ میں لے لے اور تنہائی میں ہو جائے اور اسے نصیحت کرے، آپ سے اس مسئلے میں یہاں چوک ہو رہی ہے، آپ سے یہاں اس مسئلے میں غلطی ہو رہی ہے، آپ نے اس بات کا جو حکم دیا ہے یہ فلاں قرآن کی آیت کے، نبی کی سنت کے خلاف ہے، آپ نظری ثانی کریں، آپ بہت محترم ہیں، ہم سب آپ کا احترام کرتے ہیں، آج بھی احترام ہے، لیکن یہاں آپ سے چوک ہو رہی ہے، نظر ثانی کریں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اور اسی پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری حدیثیں ہیں، اسی پر صحابہ کرام کے اقوال و آثار ہیں اور ان کے افعال اور ان کے نمونے ہیں، اور اسی پر امت کے اسلاف، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، سارے لوگ چلتے رہے، ائمہ محدثین، امام بخاری، امام احمد بن حنبل، سارے لوگ اسی پر چلتے رہے۔ امام صابونی، ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹی کے سلف امت کے امام ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر کافی باتیں لکھی ہیں، امام شوکانی کا ذکر بھی اس سے پہلے بہت ساری درسوں میں آ چکا ہے، انہوں نے بات لکھی ہے، ایسے امام جن کو صنعانی کہا جاتا ہے، الامیر الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اور دیگر بہت سارے علماء نے بہت تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو کی۔ تو اطاعت کی جائے گی جب تک کہ نافرمانی کا حکم نہ دے، جس مسئلے میں نافرمانی ہوگی اس بات کو نہیں مانا جائے، لیکن بس یہی ہوگا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے کہ گناہ کا کام کا حکم کیوں دیا، اب اس کے خلاف یہ کاروائی کرنا ہے، اس کے خلاف یہ کاروائی کرنا ہے، اس کے خلاف یہ کاروائی کرنا ہے، اس نے یہ کہا تو اب اس کی دوسری بات بھی نہیں ماننا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنا ہے، لوگوں کو اکسانا ہے، بھڑکانا ہے، ایسا کوئی قدم ہرگز نہیں اٹھایا جائے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مابہ الامتیاز مسئلہ ہے سلفیوں کے یہاں اور غیر سلفیوں کے یہاں۔ سلف کے منہج پر چلنے والے، امت کے سلف سے لے کر کے آج تک سارے علماء، ائمہ، عوام، خواص سب اسی راستے پر چلتے ہیں، آج بھی الحمدللہ جنہیں اس منہج کی توفیق عطا فرمائی وہ اسی راستے پر چلتے ہیں، گرچہ آج کل کے یہ تحریکی، اخوانی، رافضی، اور چاہے وہ حسن بنا کی اور ان کی پارٹی کا مسئلہ ہو، اخوانیوں کی، یا ایسے ہی سید قطب کا، محمد قطب کا، یا محمد بن سرور نائب زین العابدین کا مسئلہ ہو، یا اس طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہو، یہ سارے کے سارے لوگ اور ان لوگوں کی فکر پر جو لوگ چلنے والے لوگ ہیں، ان سب لوگوں کے یہاں ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، ان باتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو بزدلی سمجھتے ہیں، اس کو بزدلی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پورا ملک کس راستے پر جا رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ۔ اور اکثر و بیشتر یہ باتیں ہم کہاں کرتے ہیں کہ عام طور پر آج جو ہمارا مسئلہ ہے نا، ہمارے ملک اور وطن عزیز باخار خصوصیت کے ساتھ، اور بر صغیر ہند و پاک اور آس پاس کے جو ممالک ہیں، ان میں جو عام طور پر عوام کی جو ذہنیت بن گئی ہے، جو خاص طور پر اسلامی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی باتیں، اور اس میں پڑھنے لکھنے سوشل میڈیا پر ہے نا ایکٹیو رہتے ہیں اکثر و بیشتر، ان سب لوگوں کی ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کی زندگی
ایک جمہوری ملک میں گزر رہی ہے، ڈیموکریٹک سیکولر اسٹیٹ میں گزر رہی ہے، اس لیے ان کے ذہن میں، ان کی سوچ میں، ان کے دل میں یہ نقطہ آتا ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم جس ملک میں رہتے ہیں یا جن ملکوں میں رہتے ہیں یہ ممالک اسلامی ممالک نہیں ہیں، جمہوری ممالک ہیں، تو یہاں الگ انداز ہے، الگ سسٹم ہے، الگ نظام ہے، الگ رہن سہن ہے، الگ قانون یہاں اپنے ملک کا لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اسلامی ممالک کا، اسلامی حکمرانوں کا جو معاملہ ہے کتاب و سنت کے اندر، ان کے ساتھ تعامل کا، بیہیویئر کا، رہن سہن کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ الگ ہی طریقہ ہے۔ اب یہاں ہر آدمی آزاد ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بولتا ہے، جس کا جو چیز چاہتا ہے لکھتا ہے نا، گالیاں دے رہے ہیں، بدزبانیاں لوگ کر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی اسلامی ملکوں کے اندر بھی ہر آدمی آزاد ہے اور مسلمانوں کے حاکم کے خلاف جو جس طرح سے چاہے زبان درازی کر سکتا ہے، بے عزتی کر سکتا ہے، یہاں وہاں لوگوں کے درمیان اس سے نفرت پیدا کر سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف بغض اور کینہ ڈال سکتا ہے، لعنت، ملامت، گالی اور ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جمہوری ملکوں میں رہ کر کے، غیر اسلامی ملکوں میں رہ کر کے ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر سب کیا ہو چکی ہے، پورے طور پر اسی میں ڈھل چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہی نظام چلے گا۔ تو اسلامی ملکوں کا نظام الگ ہے۔ یہ تسلسل ہے کس کا؟ یہ تسلسل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے بعد ہے نا، خلافت بنو امیہ، بنو عباسیہ، اور اس کے بعد جہاں بھی پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام قائم ہو، کوئی ملک ہو، کوئی خطہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہاں پر وہی نظام چلے گا جو نظام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سنت میں بتلایا ہے اور قرآن کریم میں اس کی بنیادی تعلیم دی گئی ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا، اور ہر آدمی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ جیسے یہاں اپنے حکمرانوں کے خلاف جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، لکھتے ہیں، آزادی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تو جمہوری ملک ہے، سب کچھ سب کے لیے سب کچھ جائز ہے، سب کے لیے سب کچھ گنجائش ہے۔ حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، ادب ہے، احترام ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کے ہاں اسلام میں ہر صورت میں، ہر طرح کے حالات میں رہنمائی ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، اور اسلام اپنے تمام تر پہلوؤں میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں مصلحتوں کو مقدم کرتا ہے، مفاسد کو ہمیشہ پیچھے ڈالتا ہے۔ جہاں بھی کسی بھی چیز کا، کسی بھی ایکشن کا، کسی بھی ری ایکشن کا رد عمل کا نتیجہ برائی کی طرف جاتا ہو، اسلام اس پر روک لگاتا ہے اور مصلحت اور خیر کو آگے بڑھانے کی ہمیشہ تعلیم دیتا ہے اور اس کی تلقین کرتا ہے۔ ہم غیر اسلامی ملک میں ہیں، جمہوری ملک میں ہیں، مثال کے طور پر ہم یہاں بھی اسلامی تعلیم کے مطابق اگر عمل کریں تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اپنی زبانوں کو، اپنے قلموں کو کنٹرول میں رکھیں۔ جو جس منصب پر فائز ہے اسے اس منصب کا مقام دیں، اور اس کا جو احترام ہونا چاہیے اس کا وہ احترام کریں۔ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں، ایسی کوئی زبان استعمال نہ کریں، ایسا کوئی قلم نہ چلائیں جس کے نتیجے میں اس سے زیادہ برا حال ہو جائے یا فساد کی طرف، مصلحت کے بجائے مفسدت کی طرف مسئلہ چلا جائے۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ تو خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں دونوں پہلوؤں سے۔ اب جو اسلامی ملکوں کا مسئلہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ان ملکوں میں رہتے ہیں وہ بھی، اور جو ان ملکوں میں نہیں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں مسلمان، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہرگز اپنی زبان سے، قلم سے کوئی ایسی بات نہ کہیں، نہ بولیں، نہ ایسا کوئی رد عمل کرے جس کی وجہ سے ان مسلم حکمرانوں کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو، اس ملک کی رعایا کی دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو، یا دنیا کے اندر جو دیگر مسلم رہتے ہیں، مسلم یا غیر مسلم بستے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ ایسا کوئی بھی قدم پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی مسلمان کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ کیا اس کی؟ کوئی کہہ سکتا ہے ہم سعودی عرب میں تھوڑی رہتے ہیں، ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی نہ منع ہے، ہم اس ملک کے باسی تھوڑی نہ، ہم اس امام کے ولی امر کے تابع تھوڑی نہ ہیں، ہم تو یہاں رہتے ہیں۔ یہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کا کہنا یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اس عمل سے امن کو تباہ کرنے کا کام کر رہا ہے، بدامنی پیدا کرنے کا کام کر رہا ہے، جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت و آبرو کو، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی میرے بھائیوں پامالی کا سبب بن رہا ہے، بدامنی پیدا کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بگڑیں گے، لوگوں کے ذہن خراب ہوں گے۔
اس لیے ہمیں ہرگز کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسلامی ممالک کے جو امن ہے، عافیت ہے، سکون ہے، دین ہے، ایمان ہے، خیر ہے، الحمدللہ وہ ہمارے لیے خیر ہے کہ نہیں خیر ہے؟ ہمیشہ خیر ہے، مسلمانوں کے لیے خیر ہے، انسانوں کے لیے خیر ہے، جانوروں کے لیے بھی خیر ہے، ملکوں کے لیے خیر ہے، ساری دنیا کے اندر جہاں بھی خیر ہے اس کا خیر پوری دنیا میں عام ہوگا۔ ایک ملک کے اندر بدامنی پیدا ہو جاتی ہے، اس بدامنی کا اثر پوری دنیا کی ممالک پر کہیں نہ کہیں کم و بیش پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ساری باتیں بہت گہرائی سے سوچنے اور جاننے کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ، ایک مسلمان کیسے اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے سعودی عرب میں وہ نہیں رہتا ہے یا فلاں ملک میں وہ نہیں رہتا ہے، لیکن وہ کیسے گوارا کرتا ہے کہ اس ملک میں بدامنی پھیل جائے، اس ملک کے اندر فرائض کی پامالی ہو جائے، اس ملک کے اندر لوگوں کی جان مال آبرو برباد ہو جائے، اس ملک کے اندر امن و امان غارت ہو جائے؟ کیسے برداشت کرتا ہے ایک مسلمان؟ ایک مسلمان بھائی المسلمون، مسلمان کیا ہیں؟ ایک امت ہیں، دنیا میں جہاں بھی رہتے ہوں، ہم سب کو جوڑنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ کڑی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرات صحابہ کرام سلف امت کا منہج۔ ہم دنیا میں جہاں بھی کہیں رہیں گے، دور رہیں نزدیک رہیں، یہ دوریاں، یہ فاصلے ہرگز کبھی ہمارے ایک ہونے کے بیچ میں روڑا نہیں بن سکتی ہیں۔ یہ فاصلے کبھی ہمیں دور نہیں کر سکتے۔ ہم ہر صورت میں دنیا میں جہاں بھی رہتے ہوں اس اصول کی بنیاد پر ہم ایک ہیں۔ کیا آپ کو دنیا کے کسی خطے میں کوئی توحید و سنت کا عامل، سلف امت کے منہج کا عامل ملے یا آپ سنیں تو کیا آپ کو اس کے بارے میں آپ کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی؟ یا اگر اس کی جان مال کو نقصان پہنچے تو کیا آپ کے دل میں دکھ درد نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہونا چاہیے، یہ معنی ہے۔ اور جماعت کا معنی بھی یہی ہے، یہی سے جماعت کا دوسرا معنی نکلتا ہے کہ جب اسی کتاب، سنت، توحید، سنت اور سلف کے منہج پر ہم سب چلتے ہیں، چاہے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، تو اس اعتبار سے ہم جماعت ہے کہ ہم سب حق پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ تو جماعت کے دو موٹے طور پر معنی آپ کے سامنے آ گئے۔ ایک جماعت کا معنی یہ ہے کہ ساری رعایا اپنے امام، اپنے حاکم، اپنے بادشاہ کے ساتھ اکٹھی رہے، اس کے خلاف نہ جائے، ہر صورت میں اطاعت کرتی رہے جب تک کہ وہ نافرمانی کا، معصیت کا حکم نہ دے۔ جس معصیت کا حکم دے وہ معصیت کا کام نہ کرے، لیکن بقیہ تمام چیزوں میں اطاعت کرے اور اس کے خلاف بغاوت کا کوئی اسٹارٹ کا کام یا اینڈ کا کام ہرگز نہ کرے۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی اسلامی ملک میں رہیں نہ رہیں، دنیا میں جہاں کہیں رہیں، قرآن پر، سنت پر، توحید پر، سنت پر اور سلف صالحین حضرات صحابہ کرام کے فقہ اور فہم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ہم جب تک اس مشن پر رہیں گے جماعت رہیں گے، جماعت ہے۔ اب کوئی کہے مثال کے طور پر بھئی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ہمارا وطن عزیز ملک، یہاں پر کوئی اسلامی نظام تو نہیں ہے، جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، الحمدللہ یہاں ہم رہتے ہیں، ہر دھرم کے، ہر فکر کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر، ہر ملک کے، اس ملک میں ہر طرح کے لوگوں کو رہنے کی آزادی ہے، ان کے لیے اپنا قانون ایسا ہے کہ ہر آدمی اپنے دین اور عقیدے پر عمل کر سکتا ہے۔ تو یہاں تو ہم کیسے جماعت بنیں گے، کیسے اسلامی نظام قائم کریں؟ اس طرح کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں نا، اصل میں ان کو بہت کچھ گہرائیاں جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس ملک میں بھی رہتے ہوں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، تو ہم اسی توحید و سنت اور سلف امت کے مشن پر رہیں۔ جو علماء، جو مشن، جو راستہ، جو ادارہ، جو بھی اس راستے پر چلتا ہے، جس کا یہ مشن ہے، اس کے ساتھ جڑ کر کے رہے۔ ہماری فکر اس کے ساتھ ہو، ہمارا عقیدہ اس کے ساتھ ہو، ہمارا دل اس کے ساتھ ہو، ہمارا ضمیر اس کے ساتھ ہو، ہمارا دماغ اس کے ساتھ ہو، ہماری مالی طاقت اس کے ساتھ ہو، ہماری افرادی طاقت اس کے ساتھ ہو، ہماری تمام صلاحیتیں اس کے ساتھ ہو۔ یہ معنی ہے جماعت کا۔ چاہے 10 لوگ ہوں پوری ملک کے اندر، کوئی بات نہیں ہے، اس مشن پر رہنے کی وجہ سے ہم جماعت ہیں۔ جو اس مشن پر، اس کا ہم ساتھ دیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کا احترام کریں، اس کی تکریم کریں، کمی بیشی ہو تو نصیحت کریں اور خیر کو پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ معنی ہے جماعت کا۔ اب اس سے ہٹ کر کے دونوں پہلوؤں پر فرقہ واریت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرقہ واریت جو پہلا مسئلہ تھا، مسلمانوں کے حاکم والا مسئلہ، اسلامی ملک ہے اور اس کا حکمران ہے۔ اب مثال کے طور پر اس میں فرقہ واریت کیسے بنے گی، اس میں فرقہ واریت کیسے حرام ہے، غلط ہے؟ اب مسلمانوں کا ایک ولی امر ہے، مثال لے لیں مملکت سعودی عرب کی، جس کے حاکم شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ہیں حافظہ اللہ، اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان ہے۔ مثال کے طور پر روئے زمین پر اسلامی ملک حقیقت میں ایک ہی ملک ہے،
اس وقت تمام تر کمیوں خامیوں کے باوجود، جو بشری کمیاں ہیں اس کے باوجود اس کا نہ ہم اس سے بری کرتے ہیں کہ وہ معصوم ہے، اور نہ وہاں کے علماء اور وہاں کے حکمران اپنے آپ کو بری کرتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں، گناہ کا کام نہیں کرتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن دوسرے تمام دنیا کے علاقوں کے مقابلے میں الحمدللہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ خیر ہے، اور یقیناً یہ بات سچ ہے اپنی جگہ پر. اس سے زیادہ خیر پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ بات اچھی طرح سے جاننے کی. اب یہاں پر فرقہ واریت جو غلط ہے، جس سے سلفی منہج منع کرتا ہے، سلفی منہج اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب ایک حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر کے سارا ملک ایک ہے. اب کوئی اندر سے یا باہر سے اندر جائے اور وہ وہاں پر دھڑ بندی کر کے، مثال کے طور پر کسی کو بحیثیت حاکم بڑے پیمانے کا، اسی بادشاہ کے پیمانے کا، یا کسی دوسرے چھوٹے خطے میں، علاقے میں، کسی منطقے میں، کسی شہر میں، ہے نا، کسی علاقے میں جا کر کے وہ کسی بڑے کو مقرر کر کے یا خود اپنے آپ کو آگے لا کر کے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دے، بیعت لینا شروع کر دے، اور یہ فکر بنانا شروع کر دے، اور کہے کہ نہیں کم سے کم جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہاں تک تو اصلاح کریں. پورا ملک جو ہے وہ فلاں بادشاہ کے تحت ہے، اور اس بادشاہ کا یہ حال ہے اور وہ حال ہے، اس وجہ سے ہمیں یہاں سے کوشش کرنی چاہیے. تو چاہے کوئی بڑے پیمانے پر یہ کسی کو کھڑا کر کے بیعت لے رہا ہو اور اسے یہ ذمہ داری دینا چاہتا ہو، یا چھوٹے پیمانے پر یہ کام کرتا ہو، یہ کیا ہوگا؟ یہ بغاوت ہوگا. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہو اور کوئی دوسرا کھڑے ہو کر کے یہ کام کرے، وَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا، تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں خون ضائع ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے کو بند کیا جائے. ایسے ہی ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال کیا ہے؟ لوگ جو ہے اصلاح کے نام پر کھڑے ہو جائیں، فلاں اسلامی جماعت، فلاں اسلامی جماعت، فلاں اسلامی جماعت. اس اسلامی جماعت کے نام پر لوگ کھڑے ہو اور اس کے بعد ان کا مشن الگ انداز کا ہو، ان کے ایمز الگ ہوں، ان کے فیچرز الگ ہوں، ان کی خصوصیات الگ ہوں، ان کے اہداف الگ ہوں، ان کے مقاصد الگ ہوں. یعنی وہ حکومت کے مقابل میں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، دین کے نام پر، دعوت کے نام پر، اسلام کی اصلاح کے نام پر، اسلام پر کھڑے ہو رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام پر کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ان کا مشن وہ نہیں ہے جو مشن سلفی منہج پر قائم اس ملک کا مشن ہے. کچھ الگ فکر لے کر کے وہ چل رہے ہیں. وہ کس مشن پر چل رہے ہیں؟ کسی الگ فکر پر چل رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ کرپشن ہے اور جہاد کی ضرورت ہے. اب یہ جو ایک حاکم کے ہوتے ہوئے ایک فرنٹ کھڑا ہو رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ جہاد کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے، یہ خروج ہے، فرقہ واریت ہے، دھڑ بندی ہے، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا مثال کے طور پر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جو بھی کھڑے ہو اور ان کا مشن قرآن، سنت، توحید، سنت اور سلف کا راستہ نہ ہو، اور اس کو کتنے بھی خوبصورت نعروں کے ساتھ لوگ پیش کرتے ہوں اور اس سے لوگوں کو جوڑ کر کے ایک الگ فکر لے کر کے دھڑا بنانا چاہتے ہوں. ہمارے ملک میں تو اس کی کوئی پابندی ہے نہیں، اس لیے دیکھ رہے کتنے سارے دھڑے بنے ہوئے ہیں، الگ الگ فکر پر لوگ چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بریلوی طبقہ قبر پرستی اور شرکیات کو لے کر کے، صوفیت کو لے کر کے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ تصوف کو. اور اس تصوف کے رنگ کے اندر دوسرا فرقہ، میرے بھائیوں، یہ دیوبندیت کا جو فرقہ ہے، جماعت تبلیغ کے لوگ ہیں، یہ دیکھو الگ اہداف پر، الگ ایم پر چلتے ہیں. جماعت اسلامی والے ہیں، مولانا مودودی کی پارٹی جو جماعت ہے، دھڑا فرقہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، ان کے ہاں حکومت کے نام پر سارے کام ہو رہے ہیں، حکومت الہیہ، اقامت دین اور خلافت اسلامیہ، اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں، اور ان کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے. ان کے پورے مشن میں کہیں توحید کی دعوت نہیں، توحید خالص کی دعوت نہیں. ان کے ہاں سنت صحیحہ کا کوئی اہتمام نہیں. یہ بطور مثال میں ذکر کر رہا ہوں. ایسے بہت سارے دھڑے، بہت سارے فرقے ہیں. اب اگر کوئی مثال کے طور پر یہ جائیں وہاں سعودی عرب میں، اسلامی ملک ہو، اور وہاں کہیں کہ نہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں، ہے نا، لوگوں کو نماز سے جوڑیں، اس لیے ہم کو جماعت تبلیغ کے نام سے کام کرنے دیا جائے، یا وہ کرنا شروع کر دیں اسلام سے. بھئی مسلمانوں کا حاکم ہے، اس نے پورے ملک میں دعوت، تعلیم، تربیت، اصلاح کے لیے پورا نظام بنا رکھا ہے کہ نہیں بنا رکھا ہے؟ تو آپ کو الگ سے ایک دھڑا بنانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ فرقہ واریت پیدا کر رہے ہیں. ایک ملک جو ایک حاکم کے ہاتھ پر متفق ہے، اس میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک خوبصورت نام کے ذریعے سے. سمجھ رہے ہیں؟
اس کی اسلام کے اندر، اسلامی ملک کے اندر ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، آپ اس کا مشورہ جا کر کے حاکم کو دے سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ فرنٹ اور یہ دھڑ بندیاں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، چاہے وہ کسی بھی نام سے آ رہا ہو، اور شاید ہم نے یہاں ذکر کیا یا نہیں ذکر کیا ہے، بہت پہلے حسن بنا ہی کی بات۔ حسن البنا 1946-47 میں یا 1949 میں غالباً سعودی عرب حج کرنے کے لیے آئے تھے مکہ، اور اس وقت حاکم شاہ عبدالعزیز بن عبداللہ، شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل، جو ان سارے بادشاہوں کے والد ہیں، تیسری سعودی حکومت کے مؤسس ہیں، بانی ہیں، ہے نا، ان سے ملاقات کی حج کے اندر، اور آ کر کے اجازت حسن بنا نے خود یہ بات، حسن بنا جو جماعت، جو الاخوان المسلمون کے نام سے جنہوں نے یہ پارٹی قائم کی، انہوں نے خود آ کر کے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے اس بات کی درخواست کی کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سعودی عرب میں الاخوان المسلمون کی ایک برانچ قائم کرنے کی پرمیشن دے دیں۔ الاخوان کے معنی بھائی کے ہوتے ہیں، المسلمون کا معنی تو آپ جانتے ہیں، الاخوان المسلمون کا معنی کیا ہے؟ مسلمان بھائی۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ مصر سے آئے تھے، وہ مصر میں تھے اور مصر سے حج کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہاں ملاقات کر کے ایسی کوئی بات کر دیں۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ نحن اخوان و نحن مسلمون، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھائی بھائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، نہ ہم کو مسلمان بنانے کے لیے تمہاری ضرورت ہے، نہ بھائی بھائی بنانے کی ضرورت۔ الحمدللہ اسلام پر پورا ملک قائم ہے اور سب اللہ کی توحید، نبی کی سنت اور سلف امت کے منہج پر بھائی بھائی ہیں، اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنے درباریوں سے کہا اس آدمی کو یہاں سے باہر نکالو، اخرجوا ھذا الرجل فإنہ صاحب فتنہ، یہ آدمی فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب کوئی کہے کہ یہ کون سی بات ہو گئی، ایک نیک مقصد سے وہ برانچ قائم کرنا چاہتے تھے، یہ مقصد تھا وہ مقصد تھا، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جب اس ملک میں قائم ہے، قرآن سنت توحید سنت اور سلف امت کے منہج پر، تو آپ کو الگ سے یہ کام کرنے کی، اس کا مطالبہ کرنے کی کیا گنجائش؟ ابھی سعودی عرب نے جماعت تبلیغ کے اوپر پچھلے 2-3 سال پہلے جو ابھی وزیر، جو سعودی عرب اسلامی منسٹری کے جو وزیر ہیں، علامہ شیخ عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ، انہوں نے ایک جنرل سرکولر جاری کر کے پورے سعودی عرب کی مساجد میں یہ حکم دے دیا کہ اس جمعہ کو، فلاں جمعہ جو آنے والا تھا، اس جمعہ کو تمام مساجد میں جماعت تبلیغ کی گمراہیوں اور ان کے انحرافات اور ان کی بدعقیدگیوں کے بارے میں خطبہ دیا جائے اور لوگوں کو ان کی بدعقیدگیوں سے، انحرافات سے آگاہ کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ہی پابندی لگا دی گئی کہ جماعت تبلیغ کوئی بھی سرگرمی اپنی مملکت سعودی عرب کی کسی مسجد میں یا کہیں بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں کیا یہ؟ اسی لیے کیا نا، کیونکہ جس کام کے لیے یہ اپنے آپ کو لاتے ہیں وہ کام 1,00,000 گنا بہتر الحمدللہ پہلے سے وہاں قائم ہے۔ الگ سے ایک دھڑے کے نام پر، جماعت تبلیغ کے نام پر کوئی شخص وہاں اگر چاہتا ہے کہ نافذ کرے، کام کرے، اس کی کوئی گنجائش نہیں اسلامی ملک کے اندر۔ وہاں پر وزارت شؤون الاسلامیہ ہے، وہاں ہیئت الامر بالمعروف ہے، وہاں پر توعیۃ الجالیات ہے، مرکز الدعوہ والارشاد ہے، کون سا شعبہ نہیں ہے دعوت کا، اصلاح کا، جو وہاں پر نہ چل رہا ہو؟ پھر آپ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے علاوہ بدعقیدگی ہے نا، عقیدے کا انحراف ہے، شرک موجود ہے، بدعات موجود ہیں، خرافات موجود ہیں، ضعیف موضوع روایات ہیں، کشف ہے، کرامات ہیں، الہامات ہیں، غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنے کا عقیدہ، دنیا بھر کے بہت ساری بدعقیدگیاں موجود ہیں، اس لیے ان پر بین لگا دی گئی۔ اب یہ اور بات ہے میرے بھائیوں کہ اب یہ میری عادت بھی ہے اور اپنا موضوع بھی وہی ہے منہج سلف کا، کہ جن کے منہج میں بگاڑ ہوتا ہے نا، فساد ہوتا ہے، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پوری مملکت سعودی عرب کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ علماء اور طلباء ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور الحمدللہ کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج پر تعلیم اور تربیت کا وہ جال ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے دنیا کے کسی کونے میں۔ میرے بھائیوں، وہاں ان کا علم، وہاں ان کی صلاحیت، وہاں ان کا عقیدہ، وہاں ان کا منہج، اور اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو اور کہنے سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر بین لگا کر کے غلطی کی ہے، تو تبلیغی جماعت تو بہت اچھی جماعت ہے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا آپ لوگ؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان ہے ویڈیو میں، انہوں نے کہا تبلیغی جماعت بہت اچھی جماعت ہے، سعودی عرب نے ان پر بین لگا کر کے غلطی کی ہے، غلط ہے، بین نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھی جماعت ہے، ان کو کام کرنے دینا چاہیے۔ یہ ہے ان کا مسئلہ۔ میرے بھائیوں، مشکل یہی ہے،
اب صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہنا ایک ولی امر کی کھلی مخالفت، ایک ملک جو اسلامی ملک ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے اندر اس طرح کی بات کرنا اور لوگوں کو اکسانا بھڑکانا کہ ولی امر نے گویا کہ غلط فیصلہ کیا ہے، پوری منسٹری نے غلط فیصلہ کیا ہے، سارے علماء نے غلط فیصلہ کیا ہے، تبلیغی جماعت اچھی جماعت۔ آپ کو کیا پتا تبلیغی جماعت کے بارے میں؟ تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کو کیا علم؟ آپ تو خود ہی علم سے کورے ہیں، نہ عقیدے کا آپ کو علم ہے، نہ آپ کو منہج کا علم ہے۔ شہرت کی بنیاد پر آدمی اتنی بڑی بڑی بات کرتا ہے اسلامی حکومتوں کے خلاف۔ بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رشد کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہرتوں سے کچھ نہیں ہوتا، شہرت مقبولیت کا کوئی اعتبار نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ آپ پاپولر ہیں تو آپ سے سوال کر لیا گیا تو آپ نے سارے ملک کے علماء کو آپ نے کیا سمجھ لیا؟ نادان ہیں۔ آپ سے زیادہ علم والے ہیں، آپ سے زیادہ خیر خواہ ہیں امت کے حق میں، آپ سے زیادہ حالات کو جاننے والے ہیں، آپ سے زیادہ نیکی تقوی طہارت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہر اعتبار سے وہ ممتاز ہیں، سب سے اونچے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور علی وجہ البصیرہ، جو علم کی روشنی میں بلا تعصب حق کو جاننا چاہے وہ ان کے عقیدوں کا مطالعہ کر کے دیکھے۔ بھائی کوئی اس میں نفرت اور دشمنی کی بات نہیں ہے، وہ عقیدے غلط ہیں، وہ باطل ہیں، اس کے اندر شرکیات ہیں، بدعات ہیں، انحرافات ہیں، تو کیسے اس کی تائید کی جا سکتی ہے؟ وہ قابل تردید ہیں، قابل تنقید ہیں، بین لگنا ہی چاہیے تھا۔ لیکن اب ان کا سوچنا ہے کہ ہندوستان میں سب کو آزادی ہے تو وہاں بھی سب کو آزادی رہنی چاہیے، ہر ایک اپنا اپنا، ہر فرقہ اپنا اپنا کام کرے، جیسے کہ عرب ہی کے دیگر ممالک کے اندر آزادیاں ہیں۔ دیکھ لو امارات وغیرہ کے اندر ہر فرقہ اپنا کام کرتا ہے، کویت وغیرہ میں ہر فرقہ اپنا کام کرتا ہے، حتیٰ کہ شیعہ رافضی سب اپنا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فرق ہے زمین آسمان کا، اور جماعت کا معنی اس کو بہت اچھی طرح سے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم نے یہاں کھڑے ہو کر کے کہہ دیا کہ سعودی عرب کا فیصلہ غلط ہے، بین لگانا غلط ہے اور تبلیغی جماعت بہت اچھی جماعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اکسایا، بھڑکایا ہے ولی امر کے خلاف، منسٹری کے خلاف، اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں علماء کے خلاف اکسایا ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو بہرحال یہ جماعت کا بالکل مختصر سرسری معنی تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اب اس کی دلیلیں کہ امیر کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اچھا ایک بات اور میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ جس کو کھڑا کرتے ہیں نا امیر کے نام پر، امیر کے نام پر کھڑا کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی امیر کے نام پر کھڑا کرے، امام کے نام پر کھڑا کرے، اسلامی ملک مسلمانوں کا حاکم ہے، اور وہ کسی اور کو کھڑا کر کے اس کو امیر، اس کو حاکم بنانے کی کوشش کرے، کسی بھی صورت میں اس کی وہ حیثیت امیر کی ہو ہی نہیں سکتی جس امیر کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے۔ عام طور پر یہ فتنہ آیا ہوا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی دھڑ بندی پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے امیر، من اطاع امیری فقط اطاعنی ومن اطاعنی فقط اطاع اللہ۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ میرے امیر کہا نا، میرے امیر، جس کو آپ نے کھڑا کیا ہے، کیا وہ اللہ کے نبی کا امیر بنایا ہوا امیر ہے؟ جس کو آپ نے کھڑا کر لیا، آپ کی فرقے نے کھڑا کر لیا، کیا وہ امیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے؟ اللہ کے نبی کا امیر کون ہے؟ جو اسی تسلسل پر چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، اس کے بعد خلافت بنو امیہ، بنو عباسیہ، جو سلسلہ چلتا رہا، اسلامی ملکوں کے حکمران بنتے رہے، اس سلسلے میں آپ ہیں۔ اس سلسلے میں تو مسلمانوں کا پورے ملک کا حاکم ہے کہ نہیں؟ وہ ہے امیر صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت کی ترتیب کا اسی تسلسل کا حصہ ہے، بشرطے کہ قرآن و سنت، توحید و سنت اور سلف امت کے منہج پر وہ چل رہا ہو اور اس نے ملک کو قائم کر رکھا ہو۔ تو اس لیے یہ شبہ، اس طرح کے ورغلانے والی باتیں پیش کر کے امت کو اکسانا بھڑکانا، یہ سراسر غلط۔
اور آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں جو اس امیر کی اطاعت نہیں کرے گا, بلا اطاعت کے مر جائے گا, وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یہ خود جاہلیت کی موت ہے. اصل امیر کے اطاعت سے باہر نکل کر مرنے والا خود جاہلیت کی موت مرتا ہے, یعنی بلا اطاعت کے, بلا حاکم کے, بلا ولی امر کے مرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر ہو کے مرتا ہے, یعنی جیسے جاہلیت کے اندر کوئی نظام نہیں, کوئی دستور نہیں, کوئی ولی امر نہیں, کوئی حاکم نہیں, بلکہ لوگ اپنی جنگل کی زندگی گزارتے تھے. جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی مرضی کا چلاتا تھا. ایسے ہی بلا اطاعت, کسی کی بیعت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, بلا بیعت کے مر رہا ہے. یہ جاہلیت میں لوگ بلا بیعت کے مرتے تھے, بلا اطاعت کے حاکم کے مرتے تھے, ایسے یہ بھی مر رہا ہے جو امیر کی اطاعت کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے. یہ ہے اس کا معنی. اس لیے اپنی باتیں فٹ کرتا, اپنی باتیں کہنا اور اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو فٹ کرنا, تطبیق دینا, یہ خود اپنے آپ میں حد درجہ جہالت ہے اور انحراف ہے, نادانی ہے. اس سے خود اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. دوسرا جو پہلو ہے اس کا, اس ٹکڑے کا, یعنی اس چھٹے اصول کا, یہ بات تھی کہ اب آپ کو اللہ کے کلام کی بہت ساری آیتیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے, واجب ہے, اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا غلط ہے نا, اور جو اس کے بغیر مر جائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا وغیرہ. یہ ساری باتیں اطاعت کا کام دے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے تو اس کی بات ماننی ہے. نافرمانی کی بات کہے تو اس کی نافرمانی کا یہ حکم اس کا ہمیں نہیں ماننا ہے. بقیہ تمام چیزوں میں اس کی اطاعت کرنی, اطاعت سے نہیں نکلنا ہے, لیکن جس نافرمانی کا حکم دیا ہے اس نافرمانی کو ہمیں عمل میں نہیں لانا ہے. یہ چیزیں ہمیں اس سلسلے میں بہت ساری دلیلیں, آیتیں, حدیثیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ حاکم گناہ کا کام کر رہا ہے, اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے, چاہے وہ 1 2 10 100 200 گناہ کے کام کرتا ہو, چھوٹے گناہ بڑے گناہ کا کام کرتا ہو, جب تک وہ مسلمان ہے, اسلام سے نہیں نکلا ہے, کافر نہیں ہوا ہے, تب تک اس کے خلاف بغاوت کرنا, اکسانا بھڑکانا غلط ہے, حرام ہے. کرنا کیا ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے, اس کے لیے دعا کرنی ہے, تنہائی میں مل سکتے ہیں تو ملنا ہے, سمجھانا ہے, خط لکھنا ہے, نصیحت کرنی, وہ بھی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ. یہ ہے سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا. امام احمد بن حنبل اور ایسے ہی بہت سارے لوگ, فضیل بن عیاض وغیرہ, ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک دعا ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا, بس ایک دعا قبول ہونے والی ہے, تو وہ ایک دعا ہم اپنے گھر کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے نہیں کریں گے. وہ دعا کس کے لیے کریں گے؟ اپنے حاکم کے لیے کریں گے. فضیل بن عیاض سے کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے اپنے گھر, بال بچے, کاروبار, تجارت, آپ کی اپنی زندگی, آپ اس کے لیے دعا کیوں نہیں کریں گے, آپ حاکم کے لیے کیوں کریں گے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے کروں گا تو اس کا فائدہ مجھے, میرے گھر والوں کو ملے گا, لیکن اگر وہ دعا حاکم کے لیے کروں گا میں, اپنے ولی امر کے لیے, اور اس کی اصلاح ہو جائے گی, تو پورے ملک کی, پوری رعایا کی, عباد کی, بلاد کی, سب کی اصلاح کا کام ہو جائے گا, سب کے حق میں خیر پھیلے گا اس کے ذریعے سے. تو اسلام ہر صورت میں اجتماعیت چاہتا ہے, انتشار نہیں چاہتا ہے. جب تک اسلام باقی ہے اس کا, کفر میں نہیں گیا, تب تک اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں. اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں, چاہے وہ کتنا بھی ظلم کرے, مارے, اپنے آپ میں گنہگار ہو, بہت سارے گناہ کا کام کرتا ہو, یا رعایا پر ظلم کرتا ہو. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَكَلَ مَالَكَ, چاہے تمہارا مال ہڑپ کر لے, کھا لے, چھین لے, یا تمہارے پیٹھ پر کوڑے برسائے, تمہیں ستائے, تم پر ظلم کرے, جیل میں ڈال دے, کچھ بھی کرے, لیکن اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے جب تک وہ اسلام کے دائرے میں کافر نہیں ہوا ہے. حتی تروا منہم کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان لا ما صلوا, جب تک تم کھلم کھلا کفر نہ دیکھ لو تب تک اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. افلا نقاتلہم, صحابہ نے کہا بہت سارے, اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سارے عمرہ آئیں گے آگے, بہت سارے گناہوں کے کام کریں گے, معصیت کے کام کریں گے. صحابہ نے پوچھا افلا نقاتلہم, کیا ہم ان سے لڑیں نہیں, ان سے جنگ نہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا, نہیں ایسا مت کرنا. ما صلوا, جب تک نماز قائم کرتے ہیں, گرچہ دیر سویر کر رہے ہوں, تب بھی جب تک نماز قائم ہے تب تک وہ ملک اسلامی ہے, اور وہ مسلمان ہے, اس کے خلاف بغاوت کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے جماعت والی جو بات تھی. دوسرا معنی جماعت کا جو ہے, ہم اس ملک میں رہتے ہیں, یہاں تو کوئی اسلامی نظام نہیں, ہمارے لیے جماعت کیا ہے؟ اشارہ ہم نے کر دیا پہلے. یہاں جماعت یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن کریم, اللہ کے نبی کی سنت, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین کا منہج معمول بھی ہو, زبان پر, قلم پر, عمل میں, دعوت میں, تطبیق میں, تعامل میں, بیہیویئر میں,
उसी के साथ जुड़ना, रहना, हर तरह की ताकत सलाहियत सर्फ करना, यही जमात है, यही जमात है। इसके अलावा जो भी उससे हटा हुआ है, दूर है, जितना भी दूर नजदीक हटा हुआ है, उसी एतबार से उससे दूर नजदीक रहना चाहिए। समझ रहे? अब कोई सूफियत की तालीम दे रहा है, उससे हमारा ताल्लुक नहीं। कोई जंग और जिहाद के नाम पर दंगे फसाद की तालीम देता है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि नहीं? कोई शख्सियत परस्ती की तालीम देता है, कोई नस्ल परस्ती की तालीम देता है, कोई फलां को अपना हेड बना करके उसके अपने कानून और निज़ाम और उसकी तालीमात को आम करता है और उससे जुड़ने की बात करता है, ऐसे लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुरान करीम और नबी की सुन्नत और सहाबा किराम का सलफ का तरीका जहां है, चाहे वो एक आदमी हो पूरे शहर के अंदर, हमको चाहिए उससे जुड़ें। ये ना देखें कि तो बेचारा अकेला है, अकेला ही जमात है वो, क्योंकि हक उसी के पास है, वो हक पर है। भीड़ से हक को नहीं पहचाना जाता है, हक को हक की दलीलों से पहचाना जाता है, चाहे उस पर अमल करने वाला एक हो या 1 लाख हो। यह उसूल है, इसे जानने की जरूरत है। और इस तरह की चीजें आम तौर पर मेरे भाइयों बहुत ज्यादा लोग दूर हैं इस तरह की बातों से, इस तरह के मसाइल से। बुनियादी मसाइल है, दीन के उसूली मसाइल है, और सलफी मनहज इसका अलमबरदार है। तो छठा उसूल क्या था? फिरका वारियत से का बाइकाट करना और मसलक परस्ती से। अब मसलक वाला दूसरा पहलू, अब ये तो इस्लाम के अंदर यानी सब कुरान सुन्नत के नाम लेवा हैं, कुरान के नाम लेवा, सुन्नत के नाम लेवा, सहाबा के नाम लेवा, ताबईन के नाम लेवा, अइम्मा के नाम लेवा, सब है। लेकिन उसके अंदर शख्सियत परस्ती आती है, इसकी भी सलफी मनहज में कोई गुंजाइश नहीं है। सारे उलमा काबिल एहतराम, सारे अइम्मा काबिल एहतराम, सारे उलमा, सारे अइम्मा की किताबें पढ़ी जाएंगी, उनकी शरहें पढ़ी जाएंगी, उनके फतावे पढ़े जाएंगे, समझ रहे हैं? उनके मसाइल पढ़े जाएंगे, उनके सवालात के जवाबात पढ़े जाएंगे, सब कुछ सारे उलमा से इस्तिफादा किया जाएगा, जो भी कुरान सुन्नत और सहाबा ताबईन के मिशन के उलमा हैं। इन तमाम उलमा अइम्मा, वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आज 15वीं 16वीं सदी जब भी हो, सारे उलमा से हम इस्तिफादा करेंगे, उनके इल्म से फ़ायदा उठाएंगे, उनकी किताबों को पढ़ेंगे, उनसे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन किसी भी एक इमाम को, किसी भी एक शख्सियत को फाइनली पकड़ करके नहीं बैठेंगे कि इसकी बात तो हम मानेंगे, जो ये कहेगा, जो ये लिखेगा, इसको फॉलो करेंगे। इसकी सलफी मनहज के अंदर गुंजाइश नहीं है। तो सारे उलमा अइम्मा काबिल एहतराम है। हज़रत इमाम अबू हनीफा काबिल एहतराम, इमाम मालिक काबिल एहतराम, इमाम शाफ़ई काबिल एहतराम, इमाम अहमद इब्न हम्बल काबिल एहतराम, और भी बहुत सारे लोग हैं, इमाम अबू सौर हैं, सौरी हैं वगैरह, बहुत सारे, ये सब के सब काबिल एहतराम हैं। इनके उलूम, इनकी किताबें, इनकी तशरीहात है ना, इनके फतावे, इनके फ़िक़्ह, इनके मसाइल सब पढ़ेंगे हम, इस्तिफादा करेंगे। लेकिन एक किसी को पकड़ करके नहीं बैठेंगे, किसी एक को पकड़ करके नहीं बैठे। कोई कहे कि नहीं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मकाम बहुत ऊंचा है, बस इनको पकड़ लो, जो इनकी किताबों में लिखा है या इनके निस्बत, हनफी इमाम अबू हनीफा की निस्बत से जितनी किताबें लिखी गई, बस इसी को पढ़ो, इसी पर अमल करो। सलफ़ी मनहज में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सलफ़ी मनहज कुरान का नाम है, सुन्नत का नाम है, सहाबे किराम और ताबईन के मिशन का नाम है। सलफ़ियत कोई धड़ा नहीं है। इस्लाम जो सच्चा इस्लाम है, मिलावटों से पहले वाला इस्लाम है, जो खालिस इस्लाम है, जो एकदम प्योर इस्लाम है, उसी का नाम सलफ़ियत है। ये कोई धड़ा नहीं, कोई फ़िरका नहीं। सलफ़ी मनहज ये कहता है कि उसी वहीं जाओ, शुरू में जैसे कुरान सुन्नत और सहाबे किराम अमल करते थे वैसे ही अमल करो, उसी का नाम सलफ़ियत है। सलफ़ियत मतलब पीछे जाओ, एकदम पीछे जाओ, 200 साल पहले मत रुको, 500 साल पहले मत रुको, 800 साल पहले मत रुको, है ना, यहाँ बीच में कहीं रुको मत, एकदम शुरू में जाओ, जब कुरान करीम उतर रहा था, नबी की सुन्नत उतर रही थी, जो अल्लाह के नबी ने पढ़ा, सुनाया, बताया, समझाया, अमल किया, दिखाया, सहाबे किराम ने खुद उसको प्रैक्टिकली बरता, उसी को आगे बढ़ाया, उसी रास्ते पर हम चलने की दावत देते हैं। इसी का नाम सलफ़ियत है। इमाम इब्न शाहीन है, एक मतलब यानी सलफ़ के उलमा में से हैं। उनसे किसी ने कभी पूछा, एश मज़हबू का, आपका मसलक क्या है, आपका मसलक क्या है, यानी आप किस शख्सियत को फॉलो करते हैं, फ़ला इमाम साहब की, फ़ला इमाम साहब की, फ़ला इमाम साहब। उन्होंने फरमाया, अना मुहम्मदीयुल मज़हब, अना मुहम्मदीयुल मज़हब। उससे मसलक पूछते हो, किस मसलक का हूँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मसलक का हूँ। समझ रहे हैं? तो ये जवाबात हमको बतलाते हैं कि शख्सियत परस्ती की सलफ़ी मनहज में कोई गुंजाइश नहीं है।
کیا یہ درست ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر کے بیٹھ جایا جائے، امام مالک کو پکڑ کے بیٹھ جایا جائے، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، کسی ایک کو پکڑ کے بیٹھ جایا جائے، باقی سارے اماموں کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ انصاف ہے؟ یا یہ انصاف ہے کہ سارے اماموں کا احترام کیا جائے، سارے اماموں کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے، جس کی بھی بات قرآن سنت سلف کے منہج کے مطابق ہو اسے لے لیا جائے؟ یہ انصاف ہے کہ وہ انصاف؟ کیونکہ معصوم تو کوئی نہیں ہے، نہ ابو حنیفہ، نہ مالک، نہ شافعی، نہ احمد بن حنبل، نہ ابو ثور، نہ ثوری، سفیان، کوئی بھی معصوم تو کوئی نہیں ہے، ان سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ہم کسی کی بات کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں، یہ انصاف ہے؟ یا یہ انصاف ہے کہ میری بات ہو، آپ کی بات ہو، آپ کسی کی بھی بات ہو، سب کی باتوں کو لایا جائے، دیکھا جائے کہ اللہ کے کلام، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے مشن سے کس کی بات میچ ہوتی ہے، میل کھاتی ہے؟ جس کی بات اللہ کے کلام سے قریب، نبی کی سنت سے قریب، صحابہ کرام کے مشن یعنی ان کی فہم سے قریب ہو، اس کو لے لیا جائے، چاہے وہ حنیفہ کی بات ہو، چاہے مالک کی ہو، چاہے احمد بن حنبل، چاہے ہے نا امام شافعی، کسی کی بھی بات ہو، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو ایک کو پکڑ لینے کا مطلب یہ کہ بقیہ سب کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ تو ظلم ہے بھائی، ایک آدمی کو ہم نے صحیح مانا، بقیہ سب کو غلط مانا ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ یہ زیادہ صحیح ہے کہ ایک صحیح ہے بقیہ سب غلط ہیں، یا یہ صحیح ہے کہ جو حق کے دلیلوں سے قریب ہے وہ صحیح ہے اور جو حق کے دلیلوں کے مطابق نہیں ہے وہ غلط؟ یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں، قرآن میں، سنت میں کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ کسی بھی غیر نبی کو، کسی بھی غیر نبی کو، صحابہ کرام بھی شامل اس کے اندر، کسی بھی غیر نبی کو، ایک شخص کو، ایک شخصیت کو پکڑ کر کے بیٹھ جایا جائے، بس اس کی تمام باتوں کو لیا جائے اور اسی پر دشمنی اور دوستی کا معیار قائم کر دیا جائے۔ بھائی یہ شخصیت ہے، طے، ڈکلیئر ہے، اس کی بات اگر ہم مانتے ہیں، اگر آپ بھی مانتے تو ہمارے دوست ہیں، اگر آپ نہیں مانتے تو ہماری آپ سے دوستی نہیں ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ہے ایسا؟ الا رسول اللہ، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، غیر نبی کوئی نہیں ہے ایسا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی، ذات ایسی ہے کہ بس آپ اگر نبی کی باتوں کو مانتے ہیں تو آپ ہمارے دوست ہیں، اور نہیں مانتے ہیں تو آپ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ تو ولا اور برا، دوستی دشمنی کی بنیاد کسی شخصیت پر، امت کے کسی فرد کے اوپر نہیں قائم کی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ اصول ہمیں اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاق میں، یعنی ان کی کتابوں یا ان کے منہج کے سیاق میں بات ہو رہی ہے کہ علامہ البانی صاحب کا یہی منہج تھا، یہی دونوں باتیں جو آپ نے پڑھی ہیں نا، سنی ہے، وہ منہج ہے۔ ایک بات علامہ البانی صاحب نے اور بہت اچھی اس کے اندر لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اسلامی ملک میں جماعت کا، جو اسلامی ملک میں جماعت کا معنی ہے وہ، یا غیر اسلامی ملک کو جیسے ہمارے ہاں جماعت، قرآن سنت اور صحابہ کرام کا منہج، جو جماعت کا معنی آپ نے سنا، یہاں پر اگر کسی جگہ کوئی تقاضا ہے دعوت کا، کوئی تقاضا ہے تعلیم کا، کوئی تقاضا ہے اصلاح کا، ہے نا، اگر کوئی تقاضا کسی علاقے میں ہے، اور اگر وہ کوئی مثال کے طور پر کوئی سوسائٹی قائم کرے، کوئی کمیٹی قائم کرے، کوئی جمعیت قائم کرے، ہے نا، اگر وہ کمیٹی، سوسائٹی، کوئی تعلیم تربیت کا ادارہ، دعوت کا ادارہ، اگر اسی جماعت یعنی قرآن کریم، سنت اور نبی کے صحابہ کرام کے مشن کے مطابق ہی، اور اس مشن پر کام کرنے والے علماء کے مطابق ہی، اس کے ذمہ داروں کی رائے سے، مشورے سے اور ان کی ہدایات کے مطابق ہی اس کام کو بڑھایا جا رہا ہو، تو یہ جماعت کے خلاف نہیں مانا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اب ایک بستی ہے، دور دراز بستی ہے، وہاں آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پر کوئی کام دعوت کا، تعلیم کا، تربیت کا کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر کام کرنے کے لیے ہم کو کوئی ادارہ قائم کرنا پڑے گا، کوئی شعبہ، کوئی ڈپارٹمنٹ، یا کوئی جمعیت، یا کوئی مدرسہ، یا کوئی بھی چیز قائم کر رہے ہیں، مرکز ہے، سینٹر ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ چیز آپ اسی جماعت حق، جس کو جماعت کہتے ہیں، قرآن سنت اور سلف امت کی منہج پر سمجھ رہنے والے علماء اور کام کرنے والے لوگ، کام کرنے والے ذمہ داران، اگر ان کی رائے، مشورے اور اسی فکر کے ساتھ آپس میں باہمی ترابط، باہمی تال میل کے ساتھ اگر وہ کام بڑھایا جائے، کیا جائے، تو وہ فرقہ واریت میں نہیں آئے گا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟
اس کا مطلب سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ادارہ کوئی قائم کرتا ہے تو وہ جماعت کے خلاف ہے، وہ فرقہ واریت ہے، نہیں بھئی، وہ اسی مشن سے جڑا ہوا، اسی منہج کا ہے، خالی کام اور سرگرمی ایکٹیویٹی یہاں پر قائم کی گئی ہے، کیونکہ ایکٹیویٹی ہمارے اس علاقے میں دور دراز بستی میں کوئی ایکٹیویٹی کوئی سرگرمی موجود نہیں، لیکن اگر کسی الگ رخ پر کام کر رہا ہو تو معاملہ خطرناک ہے۔ اس کو پہچانیں گے کیسے؟ الگ رخ، جو میں نے کہا نا ایک جملہ کہ الگ رخ پر چل رہا ہو، الگ رخ کیسے پہچانیں گے؟ الگ رخ پہچاننے کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر رخ وہی ہے، مشن وہی ہے، ٹریک وہی ہے، سوچ وہی ہے، سب کچھ، تو ہمارا اور اس اصل کا ٹکراؤ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ محبت رہے گی، قربت رہے گی، ہمدردی رہے گی، کمی بیشی ہوگی تو دونوں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، دکھ ہوگا، اگر کوئی نقصان ہوگا تو ہمیں دکھ ہوگا۔ لیکن آج صورتحال کیا بن گئی بھائی؟ آج صورتحال یہ بن گئی ہے کہ بہت سارے الگ اسلام یعنی سلفی منہج سے ہٹے ہوئے جو فرقے ہیں وہ تو ہے ہی، سلفی منہج کا نام لینے والے بہت سارے گروہ ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ ان کا اسی اصل منہج سے مقابلہ چل رہا، اصل منہج کے علماء سے مقابلہ، اصل منہج کے کام کرنے والوں سے، ذمہ داروں سے مقابلہ، کمپٹیٹر، وہ اس کو نیچے دکھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اوپر ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے۔ اگر وہی مشن ہے، وہی منہج ہے، تو ٹکراؤ کیوں ہو رہا میرے بھائیوں؟ اہل السنہ کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ اگر واقعی اہل سنت ہے، کہیں کوئی خلل نہیں ہے، کہیں شیطان نے کوئی وسوسہ شبہ ذہن میں، دماغ میں، دل میں اگر نہیں ڈالا ہے تو کبھی اہل سنت میں نفرت اور دوریاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کوئی دور دراز علاقے میں یہاں کوئی کام اسی منہج کا شروع کیا ہے تو مجھے آپ سے نفرت ہوگی کہ محبت ہوگی؟ ہم کوآپریٹ کریں گے کہ آپ سے دوری اختیار کریں گے؟ آپ اصل سے جڑیں گے یا آپ اس کی مخالفت کریں گے؟ آپ اس کو نیچا دکھا کر کے اپنے آپ کو اونچا دکھانا چاہیں گے یا آپ اس کے ساتھ جڑ کر کے ایک منہج دنیا کے اندر، ملک کے اندر، خطے کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو یہ ہے سب پہلو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں۔ یہ جو تقلید والا مسئلہ آخر میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، یہاں پر یاد رکھیں کہ تقلید جس کو کہتے ہیں نا، یعنی حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت وغیرہ، اس کی اس اعتبار سے ہرگز سلفی منہج میں گنجائش نہیں ہے کہ ایک شخصیت کو پکڑ لیا جائے اور اسی بنیاد پر دوستی دشمنی کا معیار قائم کیا جائے۔ بھئی ہم تو حنفی ہیں، اگر آپ حنفی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہمارا آپ سے رشتہ نہیں، ہم تو شافعی ہیں، ہم تو مالکی ہیں، ہم تو حنبلی ہیں، آپ اب بھی اگر ویسے ہی ہیں تو ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ایک بات یہ بتا دوں میں آپ کو، لوگ کہتے ہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں چاروں مسلک برحق ہیں، اور پھر دوسرے کوئی بھی مسلک دوسرے مسلک والے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سارے مسلک اگر برحق ہیں تو کبھی تو کوئی مسئلہ دوسرے مسلک کا لے لو، کوئی بات تو کم سے کم دوسرے مسلک کی کبھی بھی عمل میں لے آؤ، جب حق ہے نا سب، کیا حرج کی بات ہے؟ میں اگر اپنے آپ کو حنفی بھی کہوں تو کبھی مالکیت کا مسئلہ بھی عمل کر لوں، کبھی شافعیت کا مسئلے پر عمل کر لوں، کبھی حنبلیت کے مسئلے پر عمل کر لوں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہی دلیل ہے کہ یہ اتباع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تقلید ہے۔ بس شخصیت کو پکڑ کر کے بیٹھ جانے والا مسئلہ ہے، ایک مسلک کو پکڑ کر کے بیٹھ جانے والا مسئلہ ہے، اور اس سے میرے بھائیوں کبھی بھی انتشار ختم نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے مسلک پر قائم رہے، اس میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ کہاں سکون ہے؟ 4 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں امت کو 4 حصوں میں اندرونی طور پر بانٹا گیا ہے۔ اگر سب کے سب آؤ اللہ کے نبی کی سنت کی طرف، آؤ صحابہ کرام کی طرف، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یاد رکھیں 300 سال کے بعد، 301، 2، 3، 4 جب لگا ہے نا، تب تقلید کی شروعات ہوئی ہے۔ 3 صدیوں تک کوئی تقلید کا نام و نشان نہیں تھا۔ علی رأس المئۃ الرابعہ، 4تھی صدی ہجری کی سٹارٹ سے تقلید کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ اچھا یہ جو بات آپ کے سامنے عرض کی، تقلید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ اپنی بات نہیں ہے، خود ان اماموں کی تعلیم یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابن حنبل، ان چاروں ائمہ کرام کی سب کی تعلیم یہی ہے کہ کوئی ایک شخصیت کو پکڑ کر کے نہ بیٹھو، سب اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے منہج پر چلو۔ صاف صاف لفظوں میں نہ مالک کی تقلید کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ ثوری کی تقلید کرو، نہ میری تقلید کرو، کسی کی تقلید نہ کرو۔ جہاں سے انہوں نے مسائل کو لیا وہیں سے تم بھی مسائل کو لو۔ مسائل کہاں سے لیا؟ قرآن سے، سنت سے، صحابہ کرام کے منہج سے، وہیں سے تم بھی لو۔ تو یہ ہے آخری مسئلہ جو تھوڑا سا لمبا بھی ہو گیا، اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں میں۔ تو یہ 6واں اصول ہے کہ سلفی منہج کے اندر فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے،
اور مسلک پرستی کی، جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں، جس کو جمود کہتے ہیں، جس کو تعطل کہتے ہیں، تقلید شخصی جس کو کہتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اور فہم حضرات صحابہ کرام کا اس سے عبارت ہے، اس لیے اسی کا نام سلفی منہج ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اسی مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس دعوت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم اپنی پارٹی کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی پارٹی نہیں ہے ہماری کوئی پارٹی ہے ہی نہیں۔ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا فہم ہے، اسی طرف ہم بھی چلیں، اسی پر آپ بھی چلیں، اسی پر ہر شرق غرب شمال جنوب ہر طرف سے لوگ اسی راستے پر چلیں۔ یہ ایک دعوت ہے اس اصل راستے کی جس راستے پر نبی نے امت کو چھوڑا ہے۔ یہ کوئی ہمارا فرقہ نہیں ہے، ہماری پارٹی نہیں ہے، ہماری شخصیت نہیں ہے۔ اسی لیے یہ سلفی منہج کسی شخصیت سے نہیں جڑا ہوا ہے، اس راستے سے جڑا ہوا ہے۔ وہ راستہ ہے، اس راستے کا نام ہے جو راستہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو وفات سے پہلے دیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فرقہ واریت سے اور اندھی تقلید سے، مسلک پرستی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔